بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد لوگ ہمارے کلینک پہ لے آتے ہیں. 2-3 دن کا بچہ ہوتا ہے, اس کو گیس بن رہا ہے, اس کا پیٹ بہت پھول گیا ہے, یا اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ یلو ہوگی, جوائنٹس کی علامت ہوگی, تو اس کو سر کیسے ٹریٹ کریں؟ دیکھیے اس میں دونوں چیزوں کے, ایک تو جیسے آپ نے بائی ڈیفینیشن کولک کی بات کی جس کو ہم پنجابی لفظوں میں گیس کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں کسی حد تک بچوں کے اندر ہوتی ہے لیکن اٹس اے نارمل فینومینا, ٹھیک ہے. اس میں بالکل ہمیں وریڈ نہیں ہونا. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ بچے کا اکٹھا ہونا, انگڑائیاں لینا, چہرے کا رنگ اس وقت کالا سرخ کر جانا, سوئے سوئے اچانک رونا, یا دودھ پینے کے بعد بے چین ہونا, ٹانگوں کو پیٹ کے ساتھ لگانا, اس میں کچھ سمٹمز تو یہ کولک کے ہیں, لیکن میجورٹی آف دا کیسز اس میں ایک چیز جو کہ ایکسیسو کرائی ہوتی ہے اور بائی ڈیفینیشن وہ آج تک چلتی ہے, ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ ہوتی ہے, اس لیے ایوری یہ سمٹم جو ہے وہ کولک اور گیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ریلیکس رہنا ہے. اور ہمیشہ ایک بات ہمارے جیسے ڈاکٹرز ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ ماؤں سے یہ بات کی جائے کہ یہی خوشی کے دن ہے اور اس کو خوشی خوشی ہم نے انجوائے کرنا ہے کہ بچہ کر کیا رہا ہے, بجائے اس کے کہ ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس وقت ہمارے پاس 2-4 دوائیاں بھی مل جائیں اور بچہ پہلے دن پیدا ہوتے ہی ہمارے پاس دوائیوں پہ لگ جائے. دوسری بات جو آپ نے کی جانڈس کی بات کی ہے, 70% بچوں کے اندر ہمارا جو ہے فزیولوجیکل جانڈس ہوتا ہے جو کہ ایک نیچرل ہے, لیکن اس کے لیے بھی ہمیں کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ وہ یرکان جو کہ پیدا ہوتے ہی ہو گیا ہے پہلے دن, تو اس کو ہم فزیولوجیکل جانڈس نہیں کہیں گے, اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. دوسرے نمبر پہ ایسا جیسے کہ دوسرے دن ہو گیا, تیسرے دن ہو گیا, چوتھے دن ہو گیا, اٹس اے نارمل, یہ آئے گا کچھ دنوں تک بڑھے گا, پھر اس کے بعد 10 دن اور 14 دن تک یہ اٹ سیلف آہستہ آہستہ ہو کے ریزالو ہو جائے گا. اب ان کنڈیشن کے اندر ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ کیا بچہ دودھ پراپرلی پی رہا ہے, پاخانہ نارملی کر رہا ہے, اور پیٹ واقعی جیسے آپ نے پوچھا کوئی اتنا بڑا تو نہیں ہو رہا کہ جس کے ہمیں کوئی سمٹمز ایسے ملیں کہ جو کہ ڈیزیز کی طرف جاتے ہو, بیماری کی طرف جاتے ہو. ادروائز پیلا یرکان جو کہ بچوں میں کامنلی ہوتا ہے اور اسپیشلی ماں کے دودھ کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, دوسرے دودھ کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, تو جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ یرکان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور بہت جلدی پورے جسم کو انوالو کر رہا ہے, تو اس وقت آپ نے اپنے معالج سے ضرور رابطہ کرنا ہے. ادروائز اگر باقی سمٹم جو ہم نے بات کی بچہ بالکل ٹھیک ہے تو اس وقت آپ خود اس کو آبزرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جیسا کہ سر آپ نے کہا کہ یہ جو بچے کے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں, میرے تو خیر بھی ہے کہ پریکٹیشن میرے کلینک پہ کوئی آیا ہم دوائی نہیں دیتے, ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کی عمر دوائی کی نہیں ہے, 2-4-5 دن کا بچہ, کوئی ایسا سمٹم نہیں ہے, لہٰذا آپ یا تو پیڈیاٹریشین کے پاس جائیں, ادروائز کوئی چھوٹی موٹی ڈراپ شراپ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. اچھا سر, یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دودھ پلانے کا بہترین طریقہ کیا ہے, کیونکہ مائیں ہمارے پاس آتی ہیں, وہ کہتی ہیں میں دودھ بچے کو پلاتی ہوں, اس کی ناک سے اور کان سے بھی دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی کیا ریزن ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ وہی والی بات ہے کہ دودھ پلانا ایک بہت بڑا فن ہے. ٹھیک ہے سر. دودھ پلانے کے لیے سب سے پہلے ہماری نیت ہونی چاہیے, اور آپ جتنی مرتبہ مجھ سے دودھ کا سوال پوچھیں گے میں اسے کہوں گا کہ سب سے پہلے ماں کا دودھ. اگر ماں کا دودھ ہے تو اس میں یہ والی بات جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, جس کو ہم اپنے میڈیکل ٹرم میں ایسپریشن کہتے ہیں, کہ آپ کا دودھ جو کہ خوراک کی نالی میں جانا چاہیے اس کے بجائے یہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے, اور اکثر پیشنٹ آپ کے پاس ایمرجنسی میں ڈراپ کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی ریزن ہے ہماری بوٹل فیڈ. ٹھیک ہے جی, کہ وہ پراپرلی ہم سوالو نہیں کر پاتے اور وہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے. لیکن جہاں پہ ماں کا دودھ ہے اس میں ایسپریشن کا چانسز منیمل سے منیمل ہے کہ اس کی پراپر پوزیشننگ ہو. اب وہ کیا ہوتی ہے کہ عام طور پہ مائیں تھک جاتی ہیں, لیٹے لیٹائے ماں کو بچے کو دودھ پلاتی ہیں, جو کہ ایک غلط طریقہ ہے. چاہے آپ دودھ پلاتے ہیں, چاہے آپ 6 ماہ کے بعد اس کو فیڈ کھلاتی ہیں, تو اس کے لیے سب سے بیسٹ وے یہ ہے کہ ماں پراپرلی پوزیشن میں بیٹھے اور پراپر پوزیشن میں بچے کو اپنے ساتھ لگائے, اور اس کی جو پوزیشننگ ہے اس کے مطابق, جو کبھی کسی وقت ہم اس پہ بھی بات کر لیں گے کہ اس پوزیشن کے اندر بچے کو اپنے ساتھ لگا کے, اور جب وہ دودھ پی لے, جب تک بچہ سک کرتا ہے, اکثر آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ بچہ دودھ کا کتنا پلانا چاہیے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دودھ کی کوانٹیفیکیشن نہیں ہوتی. جب تک بچہ سک کرتا ہے آپ نے دودھ پلانا. جب وہ سک کرنا چھوڑ دے تو اس کو آرام سے
اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اب اس کو بٹھانے کی رائٹ لیفٹ پوزیشن میں کسی بھی کرتے سائڈ پہ ہیں، لگا، رائٹ اور لیفٹ ٹھیک ہے کسی بھی سائڈ پہ لگا کے اس کو پیچھے سے آپ آرام سے تھپکیاں دینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے جب تک بچہ ڈکار نہیں لیتا ٹھیک ہے تب تک آپ نے اس کو بٹھانا ہے. ٹھیک اب یہاں پہ مائیں ایک دفعہ اور تھک جاتی ہیں. کچھ بچے جو ہوتا ہے ڈکار 5 منٹ 2 منٹ میں لے لیتی ہیں. کچھ بچوں کو ڈکار لینے میں ہمیں 20 سے 30 منٹ بھی لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے لیکن دا ریکمینڈڈ وے کہ بچے کو ڈکار لینا چاہیے اور ڈکار لے کے اس کے بعد آپ بچے کو لٹا دیں گے تو یہ جو ناک کے ذریعے دودھ کا واپس آنا، کبھی جو ہوتا ہے نا مطلب الٹی کر جانا، بچے کا بار بار بیمار ہونا اور بچے کا سانس رکنا، اس سے آپ پراپرلی بچ جائیں.